محترم سامعین، سورہ نمل جو کہ 19 پارہ میں ہے، اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر سورت کا نام کسی مشہور آیت یا کسی مشہور واقعہ پر رکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم قرآن کریم کی پہلی سورت دیکھیں تو اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ بقرہ میں اس گائے کا واقعہ موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جب ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے معلوم کر لیں کہ آخر اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ بالآخر لاچار اور مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مردہ پر لگائیں، تو یہ مردہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو سامعین محترم، واقعہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سورت کا نام اس کی کسی مشہور آیت پر یا کسی مشہور واقعہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کریمہ میں اس چیونٹی کا واقعہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر جا رہے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہی کہ پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ انسان آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، جانور آپ کے تابع، ہوا آپ کے تابع۔ تو اسی طرح چونکہ ہوا آپ کے تابع تھی تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اور ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے تخت پر، تو ایک چیونٹی نے لشکر سلیمانی کو آتے ہوئے دیکھا، تو ساتھ والی چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند دے، تو اس سے پہلے تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس چیونٹی نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ چیونٹی کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں اپنی رہائش میں داخل ہو جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند نہ دے، وہم لا یشعرون، فرمایا نہ تو سلیمان ظالم ہے، نہ سلیمان کا لشکر ظالم ہے، لیکن وہ تمہیں پاؤں تلے کیوں روندے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ تم بہت چھوٹی ہو۔ تو اس وجہ سے وہم لا یشعرون، یہ جو کچھ ہوگا پاؤں تلے روندنا، وہ لاشعوری کی وجہ سے ہوگا، تو اس وجہ سے تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیونٹی کی اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی گفتگو سنی تو کیا طرز عمل اختیار کیا؟ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولھا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اور ہنس پڑے اس کی بات سے۔ تبسم اور ضحک، تبسم کہتے ہیں ہلکا سا مسکرانا، اور ضحک کہتے ہیں کھل کر مسکرانے کو۔ تو یہاں پر تبسم کا لفظ بھی ہے اور ضحک کا لفظ بھی ہے، کہ ابتداءً تو آپ نے تبسم فرمایا، تھوڑا ہنسے، مگر اس چیونٹی کی بات پر آپ کو ہنسی اس قدر آئی کہ آپ اپنی ہنسی کو روک نہ سکے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں دونوں لفظ ہیں کہ فتبسم ضاحکا من قولھا، مسکرائے اور ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات سے
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار ہوئے کہ اے اللہ تو نے مجھ پر اتنا انعام کیا، مجھے اس قدر نوازا کہ چیونٹی کی بات کو مجھ تک پہنچا دیا۔ تو ایک اور بھی بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کے ساتھ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چیونٹی کو دیکھا تو کہا کہ اے چیونٹی آج مانگ لے، کیا مانگنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں بس کچھ نہیں مانگنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مانگ لے، تو چیونٹی نے کہا نہیں کچھ نہیں مانگنا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو چیونٹی کی عقل مندی دیکھیے، چیونٹی کہتی ہے کہ اے سلیمان اگر پھر دینا بھی ہے تو میرے رزق کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں، جتنا رزق میرے مقدر میں لکھا ہے اس سے میں زیادہ کھا لوں، یا آپ اس طرح کریں کہ میری زندگی کا ایک دن بڑھا دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ چیونٹی بڑی دانا ہے، اور چیونٹی یہ کہنا